السلام علیکم دوستوں، میں ہوں وکیل عنایت اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹی وی۔ زمین پر زندگی کی ابتدائی علامات 1 ارب 20 کروڑ سال پہلے ظاہر ہوئیں۔ کہا جاتا ہے کہ سمندر ان باسیوں کا پہلا ٹھکانہ تھا اور یہ زندگی کی نہایت کم ترین سطح تھی۔ ماہرین اسے الجائی کے نام سے پکارتے ہیں۔ الجائی نام کا ایک پودا آج بھی سمندر میں پایا جاتا ہے جس کا اسٹرکچر نہایت سادہ ہوتا ہے۔ شاید زندگی کی پہلی علامت اسی پودے کی ابتدا تھی۔ کیمبرین ایج کیا ہے؟ ماہرین ارضیات نے 57 کروڑ سال پہلے کے عہد کو کیمبرین ایج کا نام دیا ہے۔ اس عہد کے دوران سمندری زندگی میں کچھ اور بہتری آئی، ٹرائلوبائٹس پیدا ہوئے اور سمندروں میں چھوٹے چھوٹے سادہ پودوں نے جنم لیا۔ آرڈوویشین ایج 50 کروڑ سال پہلے کے زمانے کو آرڈوویشین ایج کا نام دیا گیا ہے۔ اس عہد کے دوران سمندروں کی پوزیشن اور حیت میں تبدیلیاں آئیں، موسم قدرے گرم ہونا شروع ہوا اور سمندری گھونگے پیدا ہوئے۔ سلیورین ایج زمین پر 44 کروڑ سال پہلے شروع ہونے والے عہد کو سلیورین ایج کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب ریڑھ کی ہڈی والے جانوروں کی افزائش ہوئی، بڑی سمندری بلائیں پیدا ہوئی اور خشکی پر ابتدائی پودوں نے جنم لیا جو صرف ٹہنیوں اور تنوں پر مشتمل تھے لیکن ان کے پتے نہیں تھے۔ ڈیوونین ایج 39 کروڑ 50 لاکھ سال پہلے شروع ہوا۔ زندہ فشاں کے پھٹنے سے پہاڑوں نے جنم لیا، پہلے سے موجود جانوروں کی ہڈیوں میں تبدیلیاں آئی اور کانٹے دار یا ہڈی والی مچھلیوں نے جنم لیا۔ خشکی پر پتوں والے پودے اور درخت پیدا ہوئے۔ ایسے جانوروں نے جن کے پر نہیں تھے سمندروں کو خیر بات کہہ کر ساحلوں کو اپنا ٹھکانہ بنایا۔ یہی وہ دور تھا جسے قدیم سرخ ریتلے پتھروں کا دور کہا جاتا ہے۔ کاربونیفیرس ایج 34 کروڑ سال پہلے شروع ہونے والے دور کو ماہرین کاربونیفیرس دور کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس دور میں ایسے عظیم الجثہ اور بڑے بڑے تنے دار درختوں نے جنم لیا جو بعد میں ہمارے لیے کوئلے میں تبدیل ہوئے۔ ایسے جانور پیدا ہوئے جب ایک وقت خشکی اور سمندر میں زندہ رہ سکتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں پہلی بار ٹانگیں نمودار ہوئیں۔ پریمین ایج 27 کروڑ 50 لاکھ سال پہلے شروع ہونے والا زمانہ پریمین ایج کہلایا۔ اس دور میں خشکی پر زندگی میں تیزی سے تبدیلیاں آنی شروع ہوئیں۔ زندگی کا زیادہ تر حصہ اب بھی سمندر میں ہی پایا جاتا تھا لیکن یہ سب کے سب رینگنے والے جانور تھے جو انڈوں کے ذریعے اپنی افزائش کرتے تھے۔ ٹریاسک ایج کا زمانہ 22 کروڑ 50 لاکھ سال پہلے کا بیان کیا جاتا ہے۔ اس دور میں جھینگوں اور کیکڑوں جیسے جانوروں اور خوفناک اجسام کے مالک ایکٹیوسورس کے جدامجد پیدا ہوئے۔ یہی وہ دور تھا جب خشکی پر اولین ڈائناسورس کی افزائش شروع ہوئی۔ اس دور میں زندگی نے بیک وقت میں دو اطراف میں سفر شروع کیا، ایک جانب تو مگرمچھوں اور چھپکلیوں اور دوسری جانب اڑنے والے اجسام کی ابتدائی اقسام ظاہر ہونا شروع ہوئیں۔ ابتدا میں تو یہ سارے اجسام پرواز کے قابل تھے لیکن بعد میں ان میں سے بعض صرف زمین پر رینگنے اور چلنے تک محدود ہو گئے۔ اسی دور میں بعض اڑنے والے کیڑے مکوڑوں اور دودھ دینے والے چھوٹے چھوٹے جانوروں کی موجودگی کی شہادت بھی ملتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کھجور کا درخت یا اس سے ملتا جلتا درخت بھی اسی دور میں پیدا ہوا۔ جوراسک ایج ماہرین کے مطابق 19 کروڑ 50 لاکھ سال پہلے جوراسک ایج شروع ہوا۔ اس زمانے میں چونے کے پتھر پیدا ہوئے، ڈائناسورس کی حیت اور اجسام میں حیرت انگیز اور ناقابل یقین تبدیلیاں آئیں اور یہ نہایت خوفناک جانوروں میں تبدیل ہو گئے۔ بعض ماہرین اور محققین انہی ڈائناسورس کو خشک زمینوں کا پہلا باسی بتاتے ہیں اور ان کی عمر 30 سے 40 لاکھ سال کے درمیان بیان کرتے ہیں۔ یہ ڈائناسورس ناقابل یقین حد تک بڑے جانور تھے۔ اسی زمانے میں زمین پر رینگنے والے جانوروں میں ایسی اقسام کا اضافہ ہوا جن کے دانت بھی تھے۔ سمندروں میں ایسے اجسام پیدا ہوئے جو ساحلوں کے نزدیک اور خول میں رہنے کو ترجیح دیتے تھے۔ آسٹریلیا ایشیا سے علیحدہ ہوا۔ 14 کروڑ سال پہلے سمندروں کی موجودہ پوزیشنوں میں کچھ اور تبدیلیاں ہوئیں جن کی وجہ سے آسٹریلیا کا حصہ ایشیا سے علیحدہ ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آسٹریلیا میں ابھی بعض انتہائی قدیم جانوروں کی نسلیں موجود ہیں جو دنیا کے دوسرے حصوں میں ناپید ہو چکی ہیں۔ کریٹیشیس ایج میں کھریا مٹی کے پہاڑ پیدا ہوئے۔ 13 کروڑ 60 لاکھ سال پہلے شروع ہونے والے اس عہد میں سمندروں کے کنارے بڑے بڑے دلدلی علاقے پیدا ہوئے۔ خوفناک اور عظیم الجثہ چھپکلیوں نے جنم لیا جن میں بڑے بڑے اڑنے والے پرندے بھی شامل ہو گئے۔ گرم خون والے ایسے جانوروں کی ابتدائی شکلیں نمودار ہوئیں جو دودھ دیتے تھے۔ آیوسین ایج 6 کروڑ 50 لاکھ سال پہلے شروع ہونے والے اس زمانے میں خشکی سے ڈائناسورس اور سمندروں سے بڑی بلاؤں کا وجود ختم ہو گیا۔ دودھ دینے والے جانوروں نے تیزی سے افزائش کے مراحل طے کیے۔ ہاتھیوں سے مماثل عجیب و غریب اور تیز دھار دانتوں والے بڑے بڑے شیر پیدا ہوئے۔ آسٹریلیا ایشیا سے علیحدہ ہوا۔ 14 کروڑ سال پہلے سمندروں کی موجودہ پوزیشنوں میں کچھ اور
تبدیلیاں ہوئیں جن کی وجہ سے آسٹریلیا کا حصہ ایشیا سے علیحدہ ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آسٹریلیا میں اب بھی بعض انتہائی قدیم جانوروں کی نسلیں موجود ہیں جو دنیا کے دوسرے حصوں میں ناپید ہو چکی ہیں۔ کریٹیشیس ایج۔ کریٹیشیس ایج میں کھریا مٹی کے پہاڑ پیدا ہوئے۔ 13 کروڑ 60 لاکھ سال پہلے شروع ہونے والے اس عہد میں سمندروں کے کنارے بڑے بڑے دلدلی علاقے پیدا ہوئے۔ خوفناک اور عظیم الجثہ چھپکلیوں نے جنم لیا جن میں بڑے بڑے اڑنے والے پرندے بھی شامل ہو گئے۔ گرم خون والے ایسے جانوروں کی ابتدائی شکلیں نمودار ہوئیں جو دودھ دیتے تھے۔ آیوسین ایج۔ 6 کروڑ 50 لاکھ سال پہلے شروع ہونے والے اس زمانے میں خشکی سے ڈائناسورز اور سمندروں سے بڑی بلاؤں کا وجود ختم ہو گیا۔ دودھ دینے والے جانوروں نے تیزی سے افزائش کے مراحل طے کیے۔ ہاتھیوں سے مماثل عجیب و غریب اور تیز دھار دانتوں والے بڑے بڑے شیر پیدا ہوئے۔ اولیگوسین ایج۔ اولیگوسین ایج کا آغاز 3 کروڑ 80 لاکھ سال پہلے بتایا جاتا ہے۔ یہ وہ دور ہے جب سمندروں نے سمٹ کر خشکی کے رقبے میں اضافہ کیا۔ اسی دور میں بندر اور بنمانس پیدا ہوئے۔ ڈارون کی تھیوری کے مطابق انہی بندروں نے آگے چل کر انسانوں کی صورت اختیار کی۔ مایوسین ایج۔ مایوسین ایج 2 کروڑ 60 لاکھ سال پہلے شروع ہوا۔ یہ وہ دور تھا جب ابتدائی گوریلا ٹائپ بنمانس نمودار ہوئے۔ سمندروں میں کئی اقسام کے نئے جانور جن میں عظیم الجثہ شارک مچھلیاں بھی شامل ہیں پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ سلسلہ کوہ ہمالیہ اسی دور میں نمودار ہوا۔ پیلوسین ایج۔ 70 لاکھ سال پہلے کا دور پیلوسین ایج کہلاتا ہے۔ برائے اعظموں کی موجودہ شکلیں اسی دور میں بنیں۔ بنمانسوں کی نسل میں مزید بہتری آئی۔ بعض مغربی محققین کے خیال میں یہی بنمانس ابتدائی انسان ہیں۔